صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انصار کی صفوں اور ان کی شہسواروں کے درمیان ایک معزز آدمی نمایاں ہوتا ہے، جس کی ایک گواہی کو دو کے برابر قرار دیا گیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت کا لباس پہنایا اور اخلاص کی دولت سے مخصوص کیا۔ عزت و تکریم کی ایک قسم تو یہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، من شہد لہ خزیمہ فحسبہ، جس کے حق میں خزیمہ گواہی دے دے یہ اس کے لیے کافی ہے۔ خزیمہ کون ہے اور ان کی گواہی کی کیا داستان ہے؟ آئیے سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ خزیمہ بن ثابت بن فاقیہ ابو عمارہ انصاری الختمی المدنی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اعتبار سے سب سے سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، جنہوں نے دعوت محمدیہ کی آواز کانوں میں پڑتے اور دلوں میں اترتے ہی جلد ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ اخلاص میں وہ قائم و دائم رہے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، عنایت الہیہ جن کے شامل حال رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے خزیمہ اپنی قوم بنو حزمہ کے بت کے ساتھ اٹکلیاں کیا کرتے تھے۔ جب بھی فرصت ملتی وہ توڑنے کے لیے جاتے تاکہ انصار کے گھروں سے اس کا نام و نشان ہی مٹا دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان شہسواروں میں سے ایک تھے جنہوں نے بہادری کے آسمان میں بہت بلند دائرہ بنایا اور مدرسہ محمدیہ میں تمام میدانوں میں نابغہ روزگار بنے۔ رہی حضرت خزیمہ کی ایک گواہی برابر دو گواہیوں کے، اس کا قصہ یہ ایک گواہی دو آدمیوں کے برابر کی داستان اس کے حوالے سے کتابیں بیان کرتی ہیں۔ مختلف ثقہ مصادر میں داستان کچھ اس انداز میں تحریر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدوی آدمی سے گھوڑی خریدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے تاکہ اسے گھوڑی کی قیمت ادا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چلے۔ بدوی نے اپنی چال کو قدرے ہلکا رکھا۔ کچھ لوگ بدوی سے گھوڑی کا بھاؤ کرنے لگے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خرید لیا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے اس قیمت سے زیادہ لگائی جس قیمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی تھی۔ جب اس نے زیادہ قیمت سنی تو بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ نے گھوڑی خریدنی ہے تو بات کریں، وگرنہ یوں سمجھیں کہ میں نے اسے بیچ دیا۔ جب بدوی کی بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا، کیا میں نے تجھے گھوڑی خریدی نہیں ہے؟ بدوی نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں نے تو یہ آپ کو نہیں بیچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھ سے یہ خریدی ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بدوی کے پاس جمع ہونے لگے۔ بدوی نے کہا، کوئی گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ میں نے آپ کو یہ بیچی ہے۔ مسلمانوں میں سے جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق بات کہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت خزیمہ تشریف لے آئے۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بدوی کا تنازع سنا اور یہ سنا کہ بدوی کہتا ہے کہ کوئی گواہ لاؤ جو اس بات کی شہادت دے کہ میں نے گھوڑی آپ کو فروخت کی ہے، خزیمہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فروخت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ کی تصدیق و صداقت کی بنا پر، آپ کی تصدیق و صداقت کی بنا پر۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خزیمہ، تم کیسے گواہی دیتے ہو جبکہ تم وہاں ہمارے ساتھ موجود نہ تھے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسمان کی اطلاع سے آپ کی صداقت کا اعتراف کرتا ہوں، اور میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تصدیق نہ کروں؟ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ اے خزیمہ، تمہیں مبارک ہو، یہ عظمت، سربلندی، یہ پروقار لقب ہمیشہ کے لیے آپ کی پہچان بنا رہے گا اور آپ کی سیرت کا یہ لازمی جز ہوگا جو ان تمام عظیم تر شہ سواروں کی سیرت میں بڑا ہی واضح مقام میں لا کر تمہیں کھڑا کرے گا، جن شہ سواروں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اسے پورا کر دکھلایا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بن کر کامیاب و کامران ہوئے۔ جب سے ایمان کی لہر حضرت خزیمہ کے دل سے ٹکرائی، وہ شہ سواری اور بہادری کے راستے پر چلے۔ اسلامی باتوں نے ان کے دل کو روشن کر دیا اور وہ بڑے شوق اور جذبے سے سرداران کفر اور اعیان فسوق و فجور کے مقابلے میں خم ٹھوک کر میدان میں آنے لگے۔ غزوہ بدر برپا ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہ سواروں میں سے ایک تھے جو اس مارکے میں شریک ہوئے، یعنی حضرت خزیمہ بن ثابت ایک بدری صحابی بھی ہیں۔ فتح مکہ ایک ایسی عظیم الشان فتح تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت بخشی اور اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسلام جو کہ ایک دیانت دار گروہ تھا اسے غلبہ عطا کیا، اپنے عزت والے گھر کو مشرکین کے ہاتھوں سے محفوظ کیا، اسے جہان والوں کے لیے سراپا ہدایت بنایا، اسے توحید پرستوں کا قبلہ قرار دیا۔ اس عظیم فتح سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو کھول دیا، یہاں تک کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، ایمان کے نشانات روئے زمین پر چلنے لگے تاکہ جہان کو روشن کریں اور اسے جاہلیت کے دلدل اور شرک کے کیچڑ سے گلو خلاصی کرائیں۔ سیدنا خزیمہ بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتح لشکر میں انصار کے قبیلے بنو ختمہ کا جھنڈا تھامے ہوئے شریک تھے، یعنی کہ یہ علم بردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شہ سواروں کے ساتھ مسجد حرم میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف آگے بڑھے اور اسے بوسہ دیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، بیت اللہ کے ارد گرد اور اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ انہیں کمان کے ساتھ کچوکے لگا رہے تھے اور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اور یہ بھی فرماتے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بت اپنے منہ کے بل گر رہے تھے، دوبارہ ان کو ان کی جگہ لوٹانے والا کوئی نہ تھا۔ یہاں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ انسانیت بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑی معافی اور درگزر کرنے کا مشاہدہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے خاندان قریش، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بہت بہتر سلوک کریں گے، آپ معزز بھائی ہیں اور ایک معزز بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم پر آج کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ مکمل طور پر فتح ہو گیا جو کہ آپ کا شہر ہے اور آپ کی جائے پیدائش بھی، حضرت خزیمہ اور انصار کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہیں آپ یہیں رہائش اختیار نہ کر لیں۔ وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین اور شہر کو فتح کر دیا، کیا آپ اس میں رہائش اختیار کر لیں گے؟ جب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بات کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاہ سوار صحابہ کرام مکہ معظمہ میں 19 دن رہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے اور انہیں دین حق کی دعوت دیتے رہے، تقویٰ اور اسلام کی سنگھائی میل سے روشناس کراتے رہے۔ ایک منادی کرنے والے نے آواز دی، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں پڑے ہوئے بت کو توڑ دے۔ یہ بابرکت قافلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار انصار کی کچار اور ایمان کے مرکز مدینہ منورہ کی طرف شاداں فرحاں لوٹے۔
حضرت خزیمہ بھی لوٹنے والے فاتحین میں شامل تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سیدنا خزیمہ کے واقعات و حالات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ شام بھی گئے اور جنگ معطہ میں شریک ہوئے۔ جنگ معطہ میں اپنی شرکت کے بارے میں سیدنا خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ معطہ میں حاضر ہوا۔ میں نے اس دن ایک شخص کا مقابلہ کیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے سر پر ایک خود تھی جس میں یاقوت جڑا ہوا تھا، میری نظر اس یاقوت پر تھی، اسے حاصل کرنا میرا عزم تھا، لہٰذا ہم نے وہ لے لیا۔ جب ہم جدا ہوئے اور پسپا ہوئے، میں وہ یاقوت لے کر مدینہ منورہ واپس آیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ یاقوت پیش کیا، آپ نے وہ مجھے عطا کر دیا۔ میں نے وہ حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت میں 100 دینار میں فروخت کیا اور میں نے بنو ختمہ سے کھجور کا باغ خریدا۔ حضرت خزیمہ شہ سواری اور بہادری کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی میں طے کرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تب آپ حضرت خزیمہ پر راضی تھے۔